ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پینلٹیز۔ پینلٹیز دو قسم کی ہوتی ہے، مائنر پینلٹیز اور میجر پینلٹیز۔ تو مائنر پینلٹیز کون سی ہے اور میجر کون سی ہے؟ ہمارے آج کے موضوع کا مین مقصد کچھ پینلٹیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو ابہام پیدا کرتی ہے کہ وہ کیسے لاگو کی جاتی ہے، جیسے ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ فار 1 ایئر یا 2 ایئر یا 4 ایئر، یا انکریمنٹس فور فیچر آف سروس ود ہولڈنگ آف پروموشن، کمپلسری ریٹائرمنٹ، ڈسمسل، ٹرمینیشن، ڈسمسل اینڈ ریموول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم آج آپ سے کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ان سے کافی سمجھ آ جائے گی، ایسے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی جن کی وجہ جو ان میں تھوڑا بہت ابہام سمجھتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس کا علم ہو سکے، اپنے مسائل کے لیے یا اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکے، کہ آپ کے ساتھ کوئی اندیر نگی نہ کر سکے۔ سب سے پہلے آتے ہیں پینلٹیز۔ پینلٹیز دو قسم کی ہوتی ہے، مائنر پینلٹیز اور میجر پینلٹیز۔ مائنر پینلٹیز میں سینشور، ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ، فائن، ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج اور ود ہولڈنگ آف پروموشن، یہ پیڈا میں سزائیں ہیں۔ تو میجر پینلٹی میں ریکوری آف پے، ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج اینڈ پے اسکیل، فور فیچر آف پاس سروس، کمپلسری ریٹائرمنٹ، ریموول فرام سروس، ڈسمسل فرام سروس۔ سینشور کا سب کو پتہ ہے کہ مائنر پینلٹی ہے، وہ ایک قسم کی وارننگ ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو زندگی میں 3 یا پچھلے 5 سال میں 3 مائنر پینلٹیز ہو جائیں، سینشور ہو جائیں، تو آپ کی پروموشن رک سکتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ کچھ سزاؤں کے بارے میں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات کریں گے ہم ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ۔ آپ کی جب ایک انکریمنٹ روک دی جاتی ہے، کس نے 2 سال کے لیے 5 سال کے تک لوٹ کی جا سکتی ہے، تو آپ کی اس سال کی جو سالانہ ترقی ہے وہ نہیں لگی، لیکن جب ہی 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، جو ہی 1 سال ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کی انکریمنٹ لگ جاتی ہے، آپ کو اسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایک انکریمنٹ رکی تھی تو 1 سال بعد آپ کی وہی، آپ کی اس سال جو رکی والی بھی مل جائے گی، اور پہلے جو ہے آپ کی سٹیج وہی ہو جائے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی یا آپ کے ساتھیوں کی ہے، لیکن جو پیریڈ مقرر کیا گیا ہوتا ہے اس سال آپ کو نہیں ملے گی انکریمنٹ۔ اب فور فیچر 1 ایئر، 2 ایئر، 3 ایئر، 5 ایئر تک ہو جاتی ہے مختلف لاز میں۔ تو 4 فیچر کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ 4 فیچر کا سر دست آپ کو کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا، آپ کی سروس پہ کوئی آپ کو قدغن نہیں یا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ریٹائرمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، پرسنویشن کی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کی پینشن کے لیے کیلکولیشن ہوتی ہے، تو آپ کو زندگی میں جتنی بھی 4 فیچر ہوئی ہوں گی وہ آپ کی ٹوٹل سروس سے نکال دی جائے گی۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے اگر 25 سال سروس کی ہے تو آپ کی 3-4 دفعہ 4 فیچر ہوگی، 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے وہ منہا ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح آپ کی سروس میں بے شمار دفعہ 4 فیچر آئی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی، تو آپ کی سروس آپ نے 25 سال کی ہے یا جتنی بھی کی ہے، اس سروس میں سے وہ منہا ہو جائے گی ساری 4 فیچر۔ تو اینڈ پہ جو بچے گا پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ بھائی کوالیفائنگ سروس پوری کر چکے ہیں، آپ کو جو ریٹائرمنٹ بینیفٹ ملنے ہیں کیا آپ کو مل سکتے ہیں؟ کہیں آپ نے وہ 10 سال یا 20 سال جو بھی آپ مقرر کرتی ہے وقت کے حکمران، اس سے پورا اترتے ہیں؟ تو اس لیے 4 فیچر ایک بڑی خطرناک میٹھا زہر ہے جو آپ کو آخری وقت پہ محسوس ہوتا ہے، جب آپ کی کیلکولیشن فار پینشن سروس کو گنا جاتا ہے تو پھر آپ کی وہ سروس جیسے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 30 سال سروس کی تو 5 سال کی 4 فیچر آ گئی تو آپ کو 25 سال کے بینیفٹ ملیں گے۔ جو فارمولہ لگایا جاتا ہے، کسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ فارمولہ کیسے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے 4 فیچر سے بھی بچنا چاہیے، اپیل کرنی چاہیے اور اس کو کوشش کریں کہ سیٹسفائڈ کر لیں۔ دوسرا ایک اور ہم ود ہولڈنگ آف پروموشن، یہ بھی ایک ایسی سزا ہے جس کا آپ کو سر دست کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ سے جونیئر
پروموٹ ہو جائے اور آپ کو اس سزا کی وجہ سے اگنور کر دیا جائے. اگر آپ کو 1 سال کے لیے اگنور کیا تھا یا 2 سال کے لیے کیا تھا، تو جس دن آپ کا جونیئر پروموٹ ہوگا اس دن سے آپ کی یہ سزا شروع ہوگی، اور جتنے سال کے لیے آپ کی ود ہولڈنگ پروموشن تھی اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. ایک اور بات کرنی تھی ڈسمسل اور ریموول کی. دونوں میں آپ نوکری سے جاتے ہیں، لیکن ڈسمسل اور ریموول میں فرق اتنا ہے کہ ڈسمسل کے بعد آپ کسی بھی سرکاری نوکری کرنے کے اہل نہیں رہتے، لیکن آپ کو اگر ریموول دی گئی ہے تو آپ کو لیٹیٹیوڈ دیا گیا ہے، آپ کو تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے کہ آپ کسی اور نوکری میں اپلائی کر کے آپ نوکری حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح ٹرمینیشن کے بارے میں یہی بتانا تھا کہ ڈسپلنری ایکشن میں ٹرمینیشن سزا نہیں ہے، اٹ از این ایلین ورڈ. اگر آپ کو کسی ڈسپلنری ایکشن میں ٹرمینیشن دیتے ہیں تو وائڈ ہوگی، اس لیے ٹرمینیشن آپ کو پروبیشن میں ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی وہ 2-3 ACR خراب ہو جائے تو پنجاب سول سروینٹ ایکٹ کے تحت آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈسپلنری ایکشن میں نہیں کر سکتے. ٹرمینیشن یا آپ کا کنٹریکٹ پورا ہو گیا تو ٹرمینیٹ کر دیا آپ کو. تو ٹرمینیشن ایک ورڈ ہے جو آپ کو نوکری سے لگ کرتا ہے، یہ کچھ اسٹگما نہیں ہے. تو اس لیے ٹرمینیشن ڈسپلنری ایکشن میں آپ کو سزا دی گئی تو آپ اس میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ تو سزا دی نہیں گئی اس ایکٹ میں، تو ٹرمینیشن صرف پروبیشن پہ یا آپ کا وہ ACR خراب ہو جائیں تو اس وجہ سے آپ کو وہ یا نااہلیت آ جائے کہ آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر کنٹریکٹ پہ آپ ہو تو آپ کی سروس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اب آتی ہے جی کمپلسری ریٹائرمنٹ. کمپلسری ریٹائرمنٹ میں بعض کا اتھارٹی بہت بڑی غلطی کرتی ہے کہ آپ کی کوالیفائنگ سروس پوری نہیں ہوتی تو آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اتھارٹی کو چاہیے کہ اگر آپ کمپلسری ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو ریٹائرمنٹ بینیفٹ مل جائے، لیکن آپ نے اگر 20 سال جو آپ کی کوالیفائنگ سروس ہے یا 10 سال جس میں آپ کو یہ کمپلسری ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ دیے جا سکتے ہیں وہ فلفل نہیں کیے تو آپ کو کمپلسری ریٹائرمنٹ نہیں دی جانی چاہیے تاکہ بعد میں بہام نہ پیدا کرے. کمپلسری ریٹائرمنٹ اس بندے کو سزا دینی چاہیے جس کی کوالیفائنگ سروس پوری ہو. کمپلسری ریٹائرمنٹ میں کے بینیفٹ میں ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ ان کو لیو انکیشمنٹ جو دی جاتی ہے. کمپلسری ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی قابل نہیں ہیں، آپ کو ہم جبری ریٹائر کر رہے ہیں، تو جو لیو انکیشمنٹ دی جاتی ہے وہ میں نے لیو کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ کو ریفیوزل آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو 1 سال کی چھٹی کی ریفیوزل ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں. جب آپ کو فی الفور ہی کمپلسری ریٹائر کر دیا گیا تو وہ لیو انکیشمنٹ آپ کا استحقاق نہیں رہتا. امید ہے کہ اس سزاؤں کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے آپ سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. شکریہ. تھینک یو.